میری چھوٹی بیٹی ہے. ایک دن میں پریشان تھا, میں نے کہا انور شاہ کو بلاؤ, خون چیک کرنا ہے. تو اس نے کہا میں کر لیتی ہوں. میں بہت خوش ہوا. تو اس نے کہا یہ اتنی بڑی بات ہے, تو ہو جاتا ہے. میں نے کہا آپ کے لیے نہیں, میرے لیے تو بہت بڑی بات ہے, کیونکہ مجھے نہیں آتا. ہے سبحان اللہ. طالب علم چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن بڑے پاک ہوتے ہیں. غلطیاں کرتے ہیں, اللہ انہیں ہم سب کو معاف فرمائے. یہاں وضو خانے میں رمضان شریف میں چوک رہا ہے, پانی پی رہے 9-10 بجے. میں ٹہل رہا تھا مسجد میں, اس طرف گیا, اعتکاف میں تھا. میں نے کہہ رہا ان کو پکڑ کے لانا ہے, جو سو پہ کیے ہم لوگوں نے. تو ایک بچہ مجھے کہتا ہے, حفظ کا بچہ تھا, کس کو بلاؤں, کیوں بلاؤں؟ میں نے کہا ان کو پکڑنا ہے. کیوں پکڑنا ہے؟ میں نے کہا پٹائی کریں. میں کرتا ہوں, بس خپو کے بہنا نہ ہو تو دراز پہ فرش پہ روڑ دو. پھر روزہ کھائے گا, پھر روزہ کھائے گا. خدے میں دے قسم چې داسې ایمان مې لا نه دی لیدلی. ټولې وینې کړه په مخه دې ګیټ باندې وزغلو. ما ته وایي نور ما پس دې خورا شراله ما 500 روپۍ ورکړي. ما ستا نن رو جماعت دی. مجھے شعر بچیا جو کم رستم نہ پیدا ہے. تو طلباء تو ہمارا سرمایہ ہے, ہم وہ ہیں, وہ ہم ہیں. لیکن گلہ تو اپنوں سے ہوتا ہے نا, جو کمزوریاں دیکھنے میں آتی, افسوس تو ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ غلطیوں پر بھی آدمی خوش ہوتا رہے, تو استادی کے منصب سے ہٹ جائے گا. اللہ اور پاک اولیاء. ایک طالب علم پر رات کو میں ناراض ہوا, کوئی زمانہ ہو گیا 25-30 سال. اب ہماری رات دن کہاں ہے, ہم تو بس ایسا ہی چل رہا ہے. تو میں نے اس کی پٹائی کی. پٹائی کرنے کے ساتھ ہی میرا ہاتھ سن ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب تھے قریب, میں اس کے پاس گیا. مجھے کہا یہ پہلے کا ہے یا ابو ہے؟ میں نے کہا ظالمہ سار موز میں نے دیکھا ٹھول رہا سم دم نو میں نے یہاں تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ رگیں خشک ہو گئی. میں سیدھا وہاں سے آیا, اللہ نے دل میں ڈالا طالب علم کے پاس ہی ہے. میں نے کہا معاف کرو, کیا کرے, ہمارا ذمہ داری ہے اور آپ لوگ غلطیاں کرتے ہیں, ذرا اس کو دم کرو. وہ آ کے بیٹھ گیا, پڑھنا شروع کر دیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پہلے چوف کے ساتھ ہاتھ کھل گیا. ایسے پاکان تو ان میں ہوتے ہیں. خاک ساران جہاں را بہکارت من گر, تجھ دانی کی دری گرد سوارے باشد. ان خاک آلوداؤں کو کمزور و ذلیل نہ سمجھنا, ہو سکتا ہے ان میں غوث و قطب بھی موجود ہو. 15ویں صدی میں قرآن پڑھنا اور احسن علوم میں آ کے رہنا اور دن رات پابندیاں قبول کرنا, یہ کار باشد, اللہ آسان فرمائے.